بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کے لحاظ سے، فقہی مسائل کے لحاظ سے یہ صورت بڑی بنیادی رول ادا کرتی ہے۔ 9 صورتوں میں سے 3 صورتیں فقہ کے متعلق ہیں، ایک یہ، ایک اس سے اگلی، اور ایک صورت ممتحنہ وہ پیچھے ہے، فقہی مسائل سے متعلق ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ یا نیا انداز قرآن کا یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو فقہ کا علم ملتا ہے، لوگ فقہ کا اسپیشلی علم سیکھتے ہیں۔ ہم جب قرآن پورا پڑھ لیں گے، بہت سارا حصہ فقہ کو قرآن ہی میں آ جائے گا، کیونکہ فقہ کی بنیاد بھی پہلا قرآن ہی ہوتا ہے، پھر حدیث ہے۔ کیونکہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتا، بنیاد نہیں ہوتی، علم فقہ کی علم کی بنیاد بھی نہیں ہوتی، کم از کم قرآن ہمیں بنیاد تو دے دیں، پھر اس کے بعد جو حدیث ہوگی اس کو پڑھنے کی طرف رخ کر دیں، لیکن پہلے قرآن، یہ بہت سارا علم ہے۔ ایک عالم دین جتنی ایبلٹی رکھتا ہے، آپ پورے قرآن سے گزر جائیں گے، یقیناً اس سے آگاہی آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی گرفت کریں، محنت کریں، کافی سارا مسئلہ آپ خود ہی مسئلے بتاؤ گے، بلکہ قرآن کی آیتیں بتایا کریں گے، یہ آیت پڑھو، یہ مسئلہ پڑھو، یہ مسئلہ پڑھو، جی پڑھو، سناؤ کوئی ایک مسئلہ سناؤ۔ بسم اللہ جب طلاق تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فاطلقوا پس طلاق دو ہن ان ساریوں کو، لے ساتھ عدت کے لحاظ سے ان ان ساریوں کو، واقصو اور شمار کرو العدت عدت کو، اور اتقوا ڈرو اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا نہیں تخرجو خارج کرو نکالو ہن ان ساریوں کو، من سے بیوت گھروں سے، ہن ان ساریوں کو، اور لا نہیں یخرجنا وہ خود نکلے الا مگر ان کے یادی وہ آ جائیں بفاحشۃ فاشی پہ، مبینۃ کھلی، اور دل کا یہی حدود اللہ کی حدیں ہیں، اور من جو یتحدی کراس کریں حدود اللہ کی حدود کو، پس قد تحقیق ظلم کیا نفس ہو انہوں نے اپنی جان پر، لا نہیں تدری جانتے، لعل شاید اللہ یحدثو وہ کوئی صورت نکالے، بعد میں ذالک یہی امرن وہ کام ہے، وہ کوئی صورت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ کی امت جب طلاق دے عدت کا لحاظ رکھیں۔ اب طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں، پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے، پہلا مسئلہ شریعت ہے، اور ایک طلاق دینی چاہیے، پھر وہ اس خاتون کے ناپاکی کے دن آئے، وہ پھر پاکی میں چلی جائے، پھر دوسری طلاق دینی چاہیے، یہ عدت گنی جا رہی ہے۔ اب پہلی پاکی میں آپ نے شروع کی، اگلی پاکی آئی، 1 مہینہ گزر گیا، ایک عدت گزر گئی، اب دوسری پھر شروع ہو گئی، آپ نے طلاق دے دی ہے دوسری، اب وہ دوسری مہینے کے اینڈ پر جائے گی تو یہ دوسری عدت کی ہو جائے گی، آپ نے 2 عدتیں گن لی، اب دوسری عدت تک اسے اختیار ہے وہ واپس لے، اسے مسائل پڑھیں گے، آپ سنتے جائیں، تھوڑا تھوڑا سنتے جائیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ اس دوران وہ اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے گھر سے،
نہ خامن کو نکالنا چاہیے نہ اس عورت کو خود نکالنا چاہیے. اس کی وجہ ایک تو مرد کو بھی چاہ سکتا ہے, وہ پہلے مہینے میں رکھ سکتا ہے, دوسرے مہینے کے اینڈ تک بھی رکھ سکتا ہے, تیسری منہ سے بولنے سے پہلے اسے روک سکتا ہے. وہ گھر میں رہے گی, اس کے بیوی بچے اسے نظر آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے, کوئی بندہ بیچ میں انوالو ہو سکتا ہے, مسئلہ حل کروا سکتا ہے. یہ سارے رستے کھلے رہتے ہیں, تصویہ ہو جاتا ہے. یہ ہے عدت کو گننا. آپ عدت کا لحاظ رکھیں اور عدت گن کر طلاق دیں, 1 مہینہ بعد, پھر دوسرے مہینے بعد, کیونکہ شریعت میں پاکی کا لفظ ہے. مہینہ اور جگہوں پہ فقہ حنفی میں, مالکی میں, شافعی میں پاکی کا لفظ ہے. فقہ حنفی میں طلاق, خوبصورت ترین طلاق کیا ہے؟ فقہاء نے طلاق کی 3 قسمیں کی. طلاق احسن, سب سے عظیم طلاق, پھر طلاق حسن, اس سے کم, پھر طلاق بدر, اس کے بعد تیسرے نمبر. اب طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن کیا ہے کہ آپ ایک ہی طلاق دیں, چھوڑ دیں. اس طلاق کا فائدہ کیا ہے؟ اسے حسن کیوں, احسن کیوں کہا گیا؟ سب سے حسین طلاق. اس میں سب سے عظیم طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس, مرد کے پاس بہت سارے رستے کھلے رہتے ہیں. وہ ایک طلاق دے گا, ایک عدت گزرے گی, دوسری گزرے گی, تیسری گزرے گی, بیوی اس کی طلاق ہوگا. اب لیکن اس کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کا حق ہے, اسے اختیار ہے. وہ نکاح کر کے اسی بیوی کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے. دوبارہ نکاح کرنے کا اسے اختیار ہے. اس کو علماء نے, فقہاء نے, فقہ حنفی میں طلاق احسن کہا گیا, سب سے حسین طلاق, جس میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. اگر بیوی نہیں چاہتی, وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتی, ٹھیک ہے, وہ نیا نکاح کر لے, لیکن اس مرد کے پاس چانسز ہے. بیوی بھی اگر چاہے تو دوبارہ نکاح کر دے, تجدیدی نکاح کر دے, اپنی زندگی بات کر سکتے. ایک ہی بقایا, دوسری بھی نہ بولے, تیسری بھی نہ بولے. یہ بات پوری ہو جائے, مطلب 3-4 میں ہو جائے, ہاں, اس بعد نکاح کرنا پڑے گا. ہاں, تجدیدی لیکن نکاح, اگر وہ نکاح بھی نہیں کرتا, ہاں تو اختیار ہے پھر لیکن بیوی ایک ہی طلاق دی اور بیوی پھر بھی نکاح کر سکتی ہے. ہاں, کر سکتے. طلاق, ہاں ہاں, 3 پوری ہو گئی, طلاق تو واقع ہو گئی. لیکن اس طلاق میں اسے نکاح کرنے کا اختیار ہے 3 مہینے بعد. جی ایک ہی ہے. ہاں, ایک ایک عدت کے اندر 3 بار بھی کہتے ہیں جو طلاق شریعت میں نہیں ہوتی. نہیں, یہ نہیں ہو جاتا, ہو جاتا. یہ الگ مسئلہ ہے. اب ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. اب پہلے جو شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک دو, یہ 3 اکٹھی 2 ہی, پہلے ایک بھیجو, پھر دوسری بھیجو, دوسری تک اختیار, پھر ختم, تیسری بھیجو گے اختیار ختم. اب تیسری بھیج دی تو آپ کے پاس تجدید نکاح نہیں ہے. اب وہ خود کسی خامن کے پاس نکاح کرے گی, پھر وہ چھوڑ دے گا, دوبارہ نکاح اگر بحال کرنا چاہے تو کر سکتے. یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے. یہ جو اس طلاق, صورت الطلاق میں ڈسکس ہوا ہے, وہ یہی ڈسکس ہوا ہے. 1 مہینے کا گیپ دے کر عدت کا لحاظ رکھیں, گنے عدت. یہ عدت کا گننا کئی مسائل کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن اس مرد کے لیے چانسز بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں ٹوٹلی 3 اکٹھی دینے کا چکر ہے. اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے. طلاق اکثر بھی نہیں ہے, طلاق حسن بھی نہیں ہے, یہ طلاق بدعت ہے. بدعت کی طلاق ہے, یہ تیسرے درجے میں آتی ہے, جس پہ ہمارا معاشرہ لگا ہوا ہے. 3 دفعہ جناب ہو جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. فقہ حنفی میں طلاق ہو جاتی ہے. فرمایا جو صورت طلاق میں کہ ایک شاید طلاق بے طلاق ہو جائے, 2 تو شاید کوئی بیچ میں جرگہ معاملہ ہو, آپ اس میں اچھا 3 طلاق اکٹھی دینے سے بہتر ٹھیک ہو جائے, ہو جاتا اور دوسری مانگی کا حساب میں ان میں بھی ہو جائے. پر چونکہ اہل الحدیث
آل تشیع اس کے ٹوٹلی اینٹی کھڑے ہیں. جعفری امام حنفی بھی آل الحدیث بھی نہیں سخت سٹینڈ ہے. اور چونکہ ہمارے علماء نے مسئلہ یہی الجھایا ہے کہ ہمارے علماء نے 3 کو منوانے کا زور دیا ہے. 3 ہو جاتی ہے. ہمارے ہر بندے کا ایک بن گئے بس 3 اکٹھی ہیں. وہ قرآن نہیں پڑھاتے کہ ہمارے اماموں نے لکھا ہے کہ سب سے خوبصورت طلاق یہ ہے کہ ایک ہی دے دوئی دو بھی نہیں 3 بھی نہ دے تاکہ تمہارے پاس چانس پاتی ہے. واپس قائل ہیں 3 دو اکٹھی ہو جاتی ہے وہ اس آیت کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ الگ بیٹھا ہے کہ طلاق بدعت ہو یہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں. لیکن وہ سارے فقہا اسی کے کہہ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک دو پھر 2 تیسری. امام ابو حنیفہ بھی اسی کو سب سے اچھی طلاق ہے ایک. امام مالک بھی یہ کہتے ہیں, شافعی بھی یہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں. یعنی وہ سب سے خوبصورت 3 قسمیں سے لی. اب جس طرح ایک حدیث ہوتی ہے حدیث صحیح, وہ بھی حدیث ہی ہے. دوسری حدیث ہوتی ہے حدیث حسن, وہ بھی حدیث ہی ہے. تیسری حدیث ہوتی ہے حدیث ضعیف, وہ بھی حدیث تو ہے ہی ہے. آپ اسے حدیث کی کیٹیگری سے نہیں نکال سکتے. سیم ہے پہلی طلاق حسن کی طلاق تو ہے, طلاق حسن وہ بھی طلاق تو ہے, طلاق بدعت وہ طلاق تو ہے. لیکن سب سے خوبصورت یہی ہے اور قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے, شریعت کا تقاضا بھی ہے. اب گورنمنٹ اس پہ آ گئی ہے, تقریباً کام نزدیک لا گیا. ڈاکٹر صاحب نے بڑا زور ڈالا تھا, جسٹس کرم شاہ نے بڑا زور ڈالا تھا, جو خود عدالت میں جسٹس تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نظریاتی کونسل فیصلہ دے کہ کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے گا, وہ بذریعہ عدالت دے گا. بذریعہ یونین کونسل قانون کے مطابق ایک نوٹس بھیجے گا, پھر دوسرے نوٹس بھیجے گا, پھر تیسرا بھیجے گا. لیکن ابھی وہ چونکہ علماء کے ڈر کی خوف کی وجہ سے ایک شور مچے گا, وہ نظریاتی کونسل سٹینڈ لے نہیں رہے ہیں. لیکن ابھی مجھے خبریں مل رہی ہیں نظریاتی کونسل اس پہ آ گئی, یہ 3 والی بات ختم ہو جائے. وہ بادری عدالت یونین کونسل نوٹس دے گا, ایک نوٹس جائے گا, پھر دوسرا جائے گا, پھر تیسرا. شریعت کے نظام جو قرآن چاہتا ہے افضل ترین. چلے یہ مسئلہ پتہ سمجھ آ گیا. کچھ مسئلہ چاہتا ہے بس یہی شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہم نے جس کی تبلیغ کرنی ہے اسی کی کرنی ہے جو قرآن ہے. ایک پھر 2 بھیجو, پھر 3 بھیجو, اور سب سے ایسا یہ ہے کہ ایک ہی بھیجو تاکہ مسئلہ ہی بہت آسانی رہے. خوبصورتی کیا ہے جی. چلے اگلی آیت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ ایک دو عورت نے ادھر سے نکلنا خود بھی نہیں, وہ مرد بھی نہیں نکال سکتا. اس کا دوران خرچہ بھی وہ دے گا, آگے آتے آ رہے ہیں, خرچہ بھی سارا ذمہ داری اس کی مرد دے گا. جس دنوں میں اس نے ایک طلاق دی ہے وہ عورت وہاں رہے گی, خرچہ وہی دے گا. وہ عورت خود بھی نہ نکلے, کیونکہ ہمارا تو مسئلہ یہ عجیب سا ہے. اسی پہلی گوری بستر بننے ہیں پانچ نے نکلے تھا حالانکہ اس کو عدت گزارنا ادھر ضروری ہے. لیکن جو وہ 3 اکٹھی دے رہا ہے اس نے طریقہ ہی غلط اختیار کیا ہے تو وہ صورتحال ہی بدل جاتی ہے. ورنہ شریعت کے مطابق اسے وہاں ٹھہرنا چاہیے. جی وہ اسے جگہ دے گا, آگے آ رہا ہے, اگلی آیتوں میں آ رہا ہے, اسے الگ جگہ دے گا. جیسی رہائش اپنی ہے ویسی رہائش اسے دے گا, جیسا خود کھاتا ہے ویسے ہی کھائے گا. سارے تقاضے پورے کریں, بالکل اس صورت میں آیا. چلیں بسم اللہ آگے چلتے ہیں. فا پھر اذا جب بلغنا وہ پہنچ جائیں, بلغ میں نہیں پہنچنا, بلغنا وہ ساری عورتیں پہنچ جائیں, اجلہن اپنی عدت کو, بس امسکو روک لو, ان ساریوں کو بے ساتھ معروف ہے دستور کے مطابق, معروف طریقے سے انہیں روک لو. او یا فارقو جدا کر ان ساریوں کو بے معروف ہے معروف طریقے سے. واہ
اور اشہدو گواہ بناؤ، زوئی دو، عدل صاحب عدل آدمی، من کو تم میں سے، جب تم نے نکاح طلاق دی ہے اس وقت دو بندے گواہ بھی بناؤ، صاحب عدل آدمی گواہ. ہمارا یہ سارا سسٹم ہی ختم ہوا پڑا، ہم بس تین منہ سے بولی پھینکی چال بھائی جان. زوی عدل صاحب عدل من کو اور اقیمو قائم رہو شہادت پر للہ اللہ کے لیے. جو جس کو شاہد بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، وہ ڈٹ کے رہے، گواہی دے جدھر اس کی دینی پڑتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. ذالکم یہی یوعظ واعظ کیا جاتا ہے، پیسے واعظ 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 نصیحت کی جاتی ہے بے ساتھ ہی اس قرآن کے من جو کانا ہے جو منو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخرت پر اور من جو یتقی ڈرتا ہے اللہ سے یجعل وہ بنا دے گا لہو اس کے لیے مخرجا خارج ہونے کی راہ، نکلنے کی راہ بنا دے گا. پھر پڑھتے ایسے یہ سورت عین ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی توجہ مانگتی ہے، غور فکر مسئلے بھی بتاتی ہے، شریعت بھی بتا رہی ہے جس شریعت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں شریعت کا، اس شریعت کا علم ہی نہیں. شریعت کا اصل منبع تو قرآن ہے، شریعت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کو نازل ہی پڑھا ہے اور پڑھ کیا اشارے سوال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہی حال ہونا ہے. جی فا پھر اذا جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مقررہ مدت کو. اب یہ مقررہ مدت کتنی ہے؟ 2 والی، جس میں آپ روکنے کا اختیار ہے، تیسری میں تو آپ کو اختیار ہی ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی طلاق شروع ہوتی ہے، پہلے طلاق بولتے ہیں پھر عدت شروع ہوتی ہے، پھر طلاق بولتے ہیں پھر اگلی عدت شروع ہوتی ہے، پھر طلاق بولتے ہیں پھر عدت شروع ہوتی ہے. ویسے تو میل کا نشان سفر کے بعد ہوتا ہے، لیکن طلاق پہلے منہ سے نکلتی ہے بعد میں عدت شروع ہوتی ہے. مائل کا نشان تو سفر طے کرنے کے بعد ایک میل ہوتا ہے، اس کا اس طرح نہیں ہے، اس کا اس کے الٹ ہے. ایک طلاق پھر عدت، پھر ایک طلاق پھر عدت، پھر ایک طلاق پھر عدت. 2 طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے، روک سکتے. تیسری آپ نے بول دی تو اینڈ ہو گیا، پھر تو تیسری عدت گزارے گی. جی اجلہن اپنی مقررہ مدت کو پس امسکو روک لو ان ساریوں بمعروف معروف طریقے سے، او یا فارقو جدا کر دو ان ساریوں بمعروف معروف طریقے سے، اور اشہدو گواہ بناؤ زوئی 2 عدل والے منکم تم میں سے، اور حکیم قائم رہو شہادت پر للہ اللہ کے لیے. ذالکم یہی یوعظ واعظ کیا جاتا ہے بہی ساتھ اس کے، بعد میں نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس آیت کے یا قرآن کے. من جو کانا ہے جو منو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الاخر یوم آخر میں، اور من جو یتق اللہ سے ڈرتا ہے یجعل وہ بنا دے گا لہو اس شخص کے لیے مخرجا نکلنے کی راہ اللہ پیدا کر دے. اب دیکھیں قرآن ایک موٹیویشنل کتاب ہے، قرآن جسٹ لا کی کتاب نہیں، یہ جسٹ قانون نہیں. بات ہو رہی ہے عدت کی، لیکن جاتے جاتے اللہ پاک کیا کہتے ہیں جو من باللہ والیوم الاخر من یتق اللہ، جو ڈرتا ہے اللہ سے، یہ موٹیویشن. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ موٹیویشن. مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، جاتے جاتے اللہ پاک واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. یہ جو قرآن میں مواد آیا نا موٹیویشنل، اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. اس سے جسٹ ناٹ فار لا، اس سے لا یہ اثر نہیں ہوتا، یہ بندے کو موٹیویٹ نہیں کرتے.
خدا کا خوف دلاتی ہے، اللہ کا ڈر دلاتی ہے. جہاں بجا آپ دیکھیں گے مسئلہ ہو رہا ہے طلاق کا، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو، خوف رکھو آخرت کا، ڈر رکھو اللہ کا. اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ سارا میٹیریل موٹیویشن ہے. اس لیے قرآن کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. قانون تو لو، اس سے فقہ کے قانون لو، لیکن یہ فقہ کے قانون صرف نہیں بتاتی، یہ بندے کو آمادہ بھی کرتی ہے. یہ انکار، اللہ کا خوف رکھ، اللہ کو ڈر، ان چیزوں پر بھی آمادہ کر دیتا. قرآن کا مطلب ایسا ہے، ورنہ تو قانون ویسے ہی لکھا جا سکتا تھا، بس طلاق دے عزت نے لحاظ یہ بتک اللہ نہیں آتا نہیں ڈر کراس کر چاہیے جو سیا یہ اپنی لوڑ ہی نہ. لیکن یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ تاکہ بندے کو اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو اور وہ غلط کام چھوڑ دے. تو یہ قرآن کے اندر یہ موٹیویشنل مواد بہت زیادہ ہے. جی پڑھیں جی، سنیں پوچھیں، میں ہم بتائیں گے. شاباش. آپ کو سیکھو بھی سمجھنی ان سے فرض علم آتا ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں تلقون لعدت دینا، عدت کے لحاظ سے طلاق دو، تو یہ دینا فرض ہے، واجب ہے، حکم ہو گیا. تو ہم اللہ کے حکم کو خود نہیں کرتے اور پھر بعد میں جا کر جاتے ہیں شور میں جاتے ہیں. علماء کی بھی ذمہ داری. میں آپ کو بتا دوں نا، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں کہ کیا یہ صورت آپ نے کبھی اس طرح پڑھی؟ یہ تو حال ہے ہمارا. ہم کیوں شور ڈال رہے ہیں وہ یاد پڑھاؤ اس قوم کو؟ یہ قوم جہالت میں بسی ہوئی. جس ہم نے بس سوروں والی تقریریں سنیاں، واہ واہ سال بعد میلاد منایا، بعد بعد یارویں کر چڑھے، بعد بعد اور مجرزہ کر چڑھا، بس دین سارا کھاتا پورا ہو گیا. پھر اس طرح جب دین کے کھاتوں پہ پورے طرح ہوئے پھر دین تمہیں کیسے آنا ہے؟ دین تو اس طرح بیٹھ کے آنا ہے، واضح ہو رہا ہے. نہیں آنا. دین تو اس رستے سے آنا ہے کہ آپ دین پڑھیں. میں بدقسمتی ہماری جہالت کو کوئی حل نہیں. جہالت کا ایک ہی حل ہے، علم پیدا. دونوں آیات میں جو خاص بات ہے کہ وہ تنبیہ بھی کی کر رہے ہیں، دونوں کو بات کر رہے ہیں، دونوں کو مرد عورت دونوں کو محتاط رہو، محتاط رہو، ڈرو. اور اگر اس پہ آ جاؤ تو پھر وہ والا معاملہ جو ادھر ہے اس کو فالو کرو. چلے جی آگے پڑھیں. واہ اور یرزق، وہ رزق دے گا، اس کو من سے حیث، جہاں سے لا نہیں یحتسب، وہ گمان کرتا. یعنی اللہ پھر اسے وہاں سے رزق دے گا، راہ بھی اس کے لیے پیدا کرے گا اور رزق بھی اسے دے گا. من حیث لا یحتسب، یہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. واہ اور من جو توکل کرے اللہ پر، بس ہوا وہ اللہ حسبہ، اس کے لیے کافی ہے. اِنَّا، بے شک اللہ بالغ، پہنچانے والا ہے، امر ہی، اپنے امر کو. یہ بالغ میں نہیں پہنچانے والا ہے، پورا کرنے والا ہے. یہاں بالغ میں نہیں، پورا کرنے والا ہے. امر ہی، اپنے حکم کو. قد تحقیق جعل، بنایا ہے، اللہ نے لکل، تمام شیء، چیزوں کے لیے، قدرا، ایک اندازہ. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنایا ہوا ہے اور اللہ اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے. ہر چیز کو وہ پورا کرے گا جیسا اس حکم ہے ویسے. تو کل پر اس کو مزید وضاحت کرنا. واہ اور اللہ، وہ ساری عورتیں. یہ آپ نے پڑھا نا، اللہ تھی، اللہ تھی، اللواتی، اللہ، یہ نیچے وہ نیچے پڑھا، اللہ آخر میں پڑھا. اس میں موصول کی حالت ہے. واہ اور اللہ، وہ ساری عورتیں یا اسنا، مایوس ہو جائیں، من سے المحید، حیث سے، من سے نسائکم، تمہاری عورتیں. چونکہ طلاق کی کاؤنٹنگ یا عدت کی کاؤنٹنگ باقی پر ہے. اب ایک عورت 60 سال کی ہوتی ہے، 65 کی ہوتی ہے، اس کو یہ باقی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، وہ آخر ہو گئی ہے، بانجھ ہو گئی. پھر اگر اس کو خامن طلاق دے دے پھر اس کی عدت کیسے کاؤنٹ کی جائے گی، یہ وہ بتایا جائے گا.
اور اللہ وہ ساری عورتیں یئسنا مایوس ہو جائیں من سے محیط حیث سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے اگر ارتبتم تمہیں شک پڑ جائے یعنی اب ان کی عدت کاؤنٹ کیسے کرے اب وہ تو سسٹم ہی نہیں رہا اب تو پہلے تو ایک پاکی پھر دو پاکی پھر تین پاکی وہ کاؤنٹنگ کا ہے طہارت کو یا پاکی کو کاؤنٹنگ بنایا گیا نا عدت کی کاؤنٹنگ اب وہ تو ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا اب اللہ نے حل دیا ہے دیکھیں کیسے مسائل اللہ نے ڈسکس کیا مطلب سوچ بھی نہیں سکتا اور ہم ہماری بدقسمتی دیکھو گے ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی بس عدت ان ساریوں کی ثلاثت 3 اشہر مہینے ہیں اب مہینے کاؤنٹ کریں پہلے پاکیاں کاؤنٹ کرتے تھے اب مہینے کاؤنٹ کریں 3 دن پھر 3 دن پھر 3 دن اللہ نے حال اور اللہ وہ ساری عورتیں لم نہ یا ہندنا حیض کے ساتھ یعنی وہ بعض بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں عمر میں لیکن انہیں یہ بیماری آتی ہے اگر ایسی کنڈیشن کی خاتون بچی ہو اس کو خامن طلاق دے دیں اس کی بھی 3 مہینے اگر وہ طہارت کا سسٹم ان کا نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے یا بچپن میں بیماری کی وجہ سے نہیں ہے کسی بیٹی کو بھی ہو سکتی ہے ان کے لیے اللہ نے فرمایا پھر ان کی 3 مہینے گنے 30 دن پلس 30 دن پلس 30 اور اولاد والیاں احمال حمل والی اگر خاوند نے طلاق دی تھی اور وہ بیٹی خاتون پر بچی حاملہ ہے اس کے پیٹ میں بیٹا ہے اب اس کی عدت کتنی ہے ایک نئی اپنی صورت پیدا ہو گئی صورت بدلتی ہے مسئلہ بدل جاتا ہے مسئلہ بدلتا ہے اللہ کو نیا دے دے اور اولاد والیاں احمال حمل کی جمع احمال پیٹوں میں بیٹے اجلہن ان کی عدت ان کے یدان وہ جن دیں وضع کر دیں ڈال دیں پیدا کر دیں حملہن ابنا ان کی عدت وضع حمل کر دیں اگر خامن نے طلاق دے دی ہے بچہ 2 مہینوں کا ہے 3 مہینوں کا ہے 4 مہینوں کا ہے ابھی 4 مہینے جنم اس کے جنم میں رہتے ہیں جب تک وہ بچہ جنم نہیں لے گا بیوی ادھر ہی رہے گی خامن کو خرچہ دینا پڑے گا سارا کچھ خامن کیسے رہے گا اس کی عدت وضع حمل ہے قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ وضع حمل کرے بچہ جنم اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی وہ نیا اپنے اگلے طلاق کے بعد اگلے نکاح کی اس وقت سوچے گی تا وقت ہے کہ اس کا بچہ نہیں آگے ہوتا اس کا طلاق دلا کے نکاح کر کے اختیار نہیں وہ پہلے عدت اپنی گزارے گی پوری ایسے تو عدت 3 مہینے ہے نا 3 باقیاں وہ تو آپ کنڈیشن اور ہے اب تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کا نسب اس کے پچھلے باپ سے ہے اور یہ آواز ہے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نسب چھپا نہیں سکتے جس کا بیٹا ہے عورت کو بتا دینا چاہیے وَلَا يَكْتُمْنَا ہرگز نہ چھپائے جو اس کے پیٹ میں ہے جی واہ پھر دیکھو آگے پھر اللہ نے کہا من جو یتق اللہ سے ڈرتا ہے یا جائے وہ بنا دے گا لہو اس کے لیے من سے امر ہی اس بندے کے کام میں یسرا آسانی کر اگر وہ بندہ اللہ سے ڈرتا اب ہر آیت میں دیکھیں یہ موٹیویشنل مواد ضرور ہے خدا کا خوف دلاؤ جہالت سے نکالو خدا کا خوف بھی تب آئے گا نا جب جہالت نہیں ہوگی ایک بندہ ہی جائے ہے کہ خدا نے کھولنا جنہیں نہ پانی نہ نماز پہ پڑھنا نہ روزہ پہ رکھنا اس کو کیا خوف پڑے خوف تو ایک خاص ایٹماسفیئر ہے خدا کا خوف تب ہی بندے کو آتا ہے جب بندہ ایک خاص ایٹماسفیئر میں رہتا ہے علم کے ماحول میں رہتا ہے قرآن دین شریعت کے ماحول میں رہتا ہے ادروائز تو اس کے پاس نہیں آتا پھر پڑھنے سے جی واہ اور اللہ وہ ساری عورتیں یا اس میں مایوس ان کو فقہ کی زبان میں آئسہ عورت کہتے ہیں حمزہ البتہ حمزہ سین سا آئسہ ایسا میں جو آنکھ توڑ بیٹھی ہوئی مایوس ہو گئی ہوں اب جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میری بیوی دبان ہوئی گئی اللہ پاک نے کہا ہاں جی میں چمل کر سکتا وہ آپ تیسرے سپارے میں پڑھیں
वल्लाही, और वो सारी औरतें यैसिया मायूस हो जाए मिन अल-मज़ीद ऐसे मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, अगर इर्ताब तो तुम्हें शक पड़ जाए, फिर इद्दतुहुन्ना, उनकी इद्दत सलासत 3 अशहुर महीने हैं, वाह और अल्लाही, वो सारी औरतें लम ना या हिदना, ऐसा ना हो, ऐसे के साथ ना हो, उनकी भी 3 नहीं है। यानी ये सलासत अशहुर 2 कंडीशनों के दरमियान है, एक पीछे और एक आगे। वाह और उलादो वालियाँ, अहमाले अमल वालियाँ, अजलुहुन्ना, उनकी इद्दत अन के यदाना वो जन्ने हमलहुन्ना, अपने अमल में। अब ये भी एक खास बात है, अब नवाज खान साहब के ज़हन में सवाल पैदा हुआ है, अब अमल में भी तलाक हो जाती है, हालांकि शरीयत के खिलाफ है, मना किया गया नहीं देनी। ये तलाक़ें अक्सर में नहीं आती, तलाक़ें असल में है कि पाकी में हो, अगर कोई बंदा नापाकी में देगा फिर भी हो जाएगी, अगर कोई अमल में होगी फिर भी हो जाएगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि इद्दत गुजारे वज़ा अमल, तलाक में होती तो वज़ा अमल का क्या नहीं, वज़ा अमल रखी गई इद्दत, तो इसका मतलब तलाक हो गई। तो खैर तलाक वो नापाकी में देगा फिर भी हो जाएगी, हमला होगी फिर भी हो जाएगी, लेकिन उसका दर्जा किस में आएगा? अक्सर से नीचे आ जाएगा। 3 घड़ियाँ देगा बिदअत भी, तलाक़ बिदअत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, गलत किया जी। वाउलातो, और वालियाँ, अहमाले अमल वालियाँ, अजलुहुन्ना, उनकी इद्दत अन के यदाना वो जन्ने हमलहुन्ना, अपने अमल को, वा और मन जो यत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरता है, या जाए वो अल्लाह बना देगा लहू, उसके लिए, मिन अमरी, उसके काम में युसरा, आसानी जी। हमज़े की वजह कितनी बातें? 2, एक छोटी बात और एक मत। छोटी बात को क्या कहते हैं? बड़ी बात को क्या कहते हैं? छोटी बात क्या होती है? हरूफ मदा के बाद हमजा अगले करने में हो, छोटी बात है। हरूफ मदा कितने? अलिफ मदा बेटा नहीं, इसन अलिफ मदा वाव मदा या मदा, अलिफ मदा वाव मदा या मदा के बाद हमजा अगले करने में हो, छोटी बात आएगी। अच्छा, अगर हमजा उसी करने में हो हरूफ मदा के बाद, ये तो हो गई हमजे की वजह से। अब सकून की वजह से 4 मदे आती हैं, 2 मदे तो जो मदे लाजिम और मदे आरज़ हैं, ये तो नमाज में इसकी मिसालें हैं। मतलब दुआलीन में जो हम मद करते हैं वो मदे लाजिम है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इधर जो मद करते हैं ऐद के एंड पर, ये मदे आरज़ है। 2 तो क्लियर हो गई, नमाज़ा में भी आनी, हर वेले कर सकते, ज़हन में आसानी से बैठ जाता है, इतने तो क्लियर हो गए। मदे लीन लाजिम इस सिर्फ ऐन और गैन में जाए, और कह देंगे आइन गैन, इधर जो मद आती है, अब जो नए कहते आ रहे हैं ना, नए कहते हैं, वो अब जब ऐन लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, वो शक्ल डाल के उसके नीचे लिखते हैं, ऐन ये ऐन उन साकिन ऐन होते मत पाई, ऐन के नीचे मत था, ठीक हो गया। आगे ये मदे लीन आरज़, मदे लीन आरज़, ये सूरत कौन सी? कुरैश, लीला फिर कुरैश, ईला भी मेरे ख्याल तशरीफ, ठीक हो गया। अब आसान हो गया ना, हमजे की वजह से 2 मदे, छोटी मद बड़ी मद, मदे लाजिम और मदे आरज़ नमाज में, दुआलीन में मदे लाजिम, अलिफ मदा के बाद शाद वाला रखा, अलिफ मदा के बाद या वो अरूब मदा के बाद शाद वाला है, वो वाला दुआलीन में आता है। आरज़ी सुकून, कहीं आप आरज़ी सुकून कर रहे हो और पीछे अरूब मदा आ रहा हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक हो गया, ये भी आसान हो गया। लीन लाजिम ऐन गैन में है, और मदे लीन आरज़ कहाँ है? सूरत कुरैश में, हरूफ लीन हो और आगे आरज़ी सुकून आप खुद करें, ये इतना ही है। अब कुरान में जब आएगा मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा आपको, याद लंबा बात, चूँकि बालगान से जब मैं घर कापी खोलनी, किताब बोलनी, पढ़ने आ रही थी, तो फिर लंबा काम में प्रैक्टिस ही से होता है। अगर आप इस मेथड पर पढ़ाएंगे कि बंदे ने घर जाकर नहीं पढ़ना, उसको टाइम ही नहीं, तो फिर इसका हाल यही है कि वो पूरे कुरान से गुजरे, टीचर इतना इफेक्टिव हो कि वो जहाँ कानून है बार बार रिपीट करवाए, कानून रिपीट करवाए, वो उनके मौजूद में बैठ
بس یہ اور کوئی نہیں. یہ بسم اللہ. آگے چل. کل میں نے پڑھایا تھا ہننا. کیا پڑھایا تھا؟ ہننا. اور ہونے میں دو چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو. دو مقام ہوئے. ایک نون مشدد اور ایک میم مشدد. کوئی شرط نہیں ہے ہننا کرنا ہی کرنا. نون پہ شاد آ گئی یا میم پہ شاد آ گئی ہننا کرنا ہی کرنا. ہننا کیا ہے؟ منہ بند کرو اور ناک میں آواز دے گا. اب وہ کتنا کرنا ہے وہ بات, لمبا کرنا ہے تھوڑا کرنا ہے وہ بات. اب آگے دوسری بات. ایک اور بھی دو جگہ ہیں بیٹا. نہیں اے بیٹا نہیں, جب میں پڑھا رہا ہوں بیٹا توجہ کرو. اس طرح ٹیچر کی توجہ ختم ہوتی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں آگے جاؤ. نون مشدد اور میم مشدد تو ایک ہو گیا نا, کلیئر. کوئی شرط نہیں ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. آج تک موقع نہیں ملا تو اندر بھی نہیں. کوریج نہیں چل رہا. یہ موقع اللہ نے دے دیا تو سیکھو. اب آگے نون پہ جزم آ گئی یا دو زبرہ آ گیا. اساں رکنا پیسی, غور کرنا پیسی, کوئی شرط دیکھنی پیسی. یعنی نون مشدد میم مشدد شرط نہیں دیکھ رہی, اگے پیچھے دیکھ رہی, یعنی ہونا کرنے کا. اب اگر آ گیا نون ساکن یا آ گئی دو زبرہ دو زیرہ دو پیشہ, آگے کچھ دیکھنا پڑے گا. شرط دیکھنی پیسی, کوئی شرط کی. اب میں وہ آپ کو پہلے صفحے میں لے جاتا ہوں. وہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا حروف ہلکی, یاد ہے؟ ہاں یہ پڑھایا تھا حروف ہلکی. 6 پڑھائے تھے حروف ہلکی. آپ کو 6 پڑھائے تھے. حمزہ, عین, غین, فا. اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یہ ہلکی حروف آ رہے ہوں گے, ہونا نہیں کریں گے. سمجھیں؟ نون ساکن آسی رخصو, دو زبر دو زیر دو پیش آ گئے رخصو, رک کی رخصو. اگے ہلکی تو نہیں, حروف ہلکی ہویا تو ہونا نہیں, حروف ہلکی نہ ہویا تو ہونا کر سکتے. نہ سمجھائی؟ اب دوسری بات پھر سنو. نون ساکن یا دو زبرہ دو زیرہ دو پیش ایسا تنوین آتی. تنوین آئے گی یا نون ساکن آئے گا, آپ کو رکنا پڑے. رکی کی کرنا, غور کرنا. اگے لفظ سے تکڑا, اگلا حرف ہلکی تو نہیں ہے. اگر ہلکی ہویا تو ہونا نہیں کرنا, اگر ہلکی نہ ہویا تو ہونا کرنا. چلو آپ چلو, اب اس کی پریکٹس کر لیں. آپ کو پریکٹس سے زیادہ سمجھ. یہ ایپ پڑھے تھے. اب جدھر تنوین آتی گئی تو رک بجے آگے جا گئی. پہلے ایسا دار سمجھا پڑھ. کابورا مبتن دو زبر آگے آگے ایسا ادھر رکنا, تنوین آگے رکنا. اس کو اگے تک ہوئی اگلے حرف کہڑا عین. عین کیا ہے؟ اس نے مطلب دیکھو نہ نہیں کرنا. یہ جو پڑھتے مبتن عند اللہ. آگے آگے پھر آگے نون ساکن آگے, نون ساکن آگے, یہی قانون ہے نا, یہ نون ساکن والا قانون. تنوین آگے تو ہو گیا, دو زبر دو زیر پیش آگے تنوین آگے ہو گیا. تنوین اور نون ساکن آگے. نون ساکن بعد پھر غور کر سو. اب یہ نون ساکن آگے, ان آگے نا, آگے دال آگئی. دال ہلکی نہیں ہے نا, کتنے اڑ ہونا کر سو. مبتن عند اللہ, آگے گل سمجھ. آگے انت پھر آگے نون ساکن آگے, آگے ہلکی کرے, یہ تو ہونا کر سو. ان تقولوا ما لا تفعلون. کون سا قانون ہے؟ بلا مشروط ہونا, بلا شرط نہیں دیکھنی. نون مشدد میں میم مشدد میں دیکھنی نہیں. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا.
تنوین آ گئی روک جاؤ روک گئے جی آگے تک وہ پھر آ رہے کا بلکی میں سے نہیں بنا ہوگا صفن کأنہم بنیان نون ساکن آ گیا آگے ہلکی نہیں آیا بنا ہوگا بنیان مرصوص آج اتنا ہی کل دو بڑے تھے نون مشدد میم مشدد بلا مشدود نہیں آج دو بڑے ہیں نون ساکن یا دو زبران دو زیر دو پیشہ آئیاں رکسا روکی کی قسم اور اگر ہلکی ہویا کہ گناہ نہیں ہونا ہلکی نہ ہویا تو گناہ وسیع اگر پریکٹس کرنی ہوئی کہتے ہیں دو آیت وہ ہو جانا تنوین بھی آنی پئی اے نون گناہ بھی آنا پا نون ساکن بھی آنا پا اے بھی تنوین آنی پئی دو گناہ کاشے گا ٹھیک ہو گئے بہت پیارا ماحول ہے قرآن سیکھنا بڑی بہت بڑا کام اس پہ ہمیں پورا فوکس کرنا چاہیے کہ امت قرآن سیکھو اور اسے سب چینلوں سے نکال کر قرآن پہ لگا لیکن یہ محنت مانگتا ہے صبر کرنا پیدا روز تو چلنا پیدا آپ لوگ استاد بنے سکالر بنے اپنے بیٹا پڑھاؤ اپنے فیملیاں پڑھاؤ بچوں پڑھاؤ اور اپنے اندر جوڑ پیدا کرو اور آخر دین کی خدمت کرو بہترین خدمت کا طریقہ کار آگے چل کل میں نے بتایا تھا آپ کو بھائی حروف جو ہوتے ہیں وہ سارے مفرد نہیں ہوتے کیا مفرد سارے نہیں ہوتے سارے عرب گلے نہیں ہوتے نا دو بھی ہوتے ہیں نا عربی میں دو بھی ہوتے ہیں جب وہ دو ہوں گے تو انہیں مرکبات کہیں گے مرکبات میں ایک ہوتا ہے مرکب تام یہ پورا جملہ اس میں دو کلمے ہو سکتے ہیں جملے میں دو کلموں سے جملہ پورا بھی ہو جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرکب ناظر یہاں دو جملے کلمے دو ہی ہوتے ہیں لیکن پورا جملہ نہیں ہوتا ان کو ایک کو کہتے ہیں مرکب توصیفی دوسرا مرکب اضافی تیسرا مرکب اشاری چوتھا مرکب جاری پنجواں مرکب عددی یہ مرکب توصیفی بھی آپ نے سمجھا عذاب علیم مرکب اضافی بھی آپ نے سمجھا حدود اللہ اللہ کی حدیں رسول اللہ اللہ کا رسول بیت اللہ اللہ کا گھر یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا اس کو ڈسکس کرتے ہیں مرکب جاری یہ مرکب جاری کیا ہوتا ہے یہ جو حروف جارہ میں نے آپ کو اس وقت بڑھائے تھے ایک قسم آپ کو بڑھاتے ہیں حروف کی اسموں کی زیادہ قسمیں بڑھائی ہیں حرف کی ابھی ایک ہی قسم شروع کی آپ اس کو کہتے ہیں حروف جارہ یہ 17 ہیں ان کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں یہ ہیں کون کون سے پڑھیں باؤ تاؤ کافو لام یہ نہیں بے تے کاف لام اس طرح سو یاد نہیں یہ ہم نے یاد کرنے کے لیے اسی بنایا واو منز مزخلا ربع عشر من عدا فی عن علا خط آئلہ یہ 17 ہیں 4 4 8 4 12 15 2 17 کبھی نہیں بھولی پہلے 4 پھر 4 پھر 4 پھر 3 پھر رب بھی اللہ نے رکھا ہے بہت دو کا بولامو واو منز مزخلا ربع عشر من عدا فی عن علا خط آئلہ اب یہ کرتے کیا ایک تو بات ہے کہ یہ اسم ہوگا اس کے بعد آئے گا تو اسم ہوگا پھر نہیں آ سکتے ایک اس بعد حرف بھی نہیں آ سکتے دو جب یہ اسم پر آئے گا تو اسم کے آخر میں زیر دے یہ اس کا قانون ہے زیادہ زیر ہی کو کہتے ہیں زیر یہ جب بھی اسم کے آخر میں آئے گا زیر دے گا جیسے دیکھیں باللہ یہ باقی ہے جا رہا ہے اللہ کو زیر کس نے دی اس بات میں پھر کتاب میں بھی جا رہا ہے اس نے کتاب میں کچھ لکھ دی اس کی بہت بڑی ایزی مثال بسم اللہ یہ آپ جو بسم اللہ نہیں پڑھتے آرواز یہ بسم اللہ کی بے یہ بے کیا ہے حرف جا رہا ہے یہ آگے جتنی زیریں آئی ہیں ساری اسی نہیں بے جا رہا ہے اس میں کو زیر اس نے دی ہے اللہ کو زیر اس نے دی ہے رحمان کو زیر اس نے دی ہے رحیم کو بھی زیر اس نے دی ہے نماز کی حروف جارہ کی سب سے بڑی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بسم اللہ کو سمجھ گئے بسم اللہ کی بے کو سمجھ گئے تو جارہ سارا سمجھ آئے یہ آتا بھی اسم پر ہے اور آخر میں زیر بھی دیتا ہے اب دیکھیں
فی جا رہا ہے سماوات کو زیر دی ہے، فی جا رہا ہے اردے کو زیر دی ہے، اچھا فی جا رہا ہے سبیلے کو زیر دی ہے، بہت سارے یا تو نام جا رہا ہے قوم میں کو زیر دی ہے، اور میں جا رہا ہے قرآن میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جدھر آئے گی زیر ہی تھی. ٹھیک ہو گئے؟ چلو انشاءاللہ بخیر.